میں دوبارہ بھی جلوہ افروز ہیں، وہ اپنا کلام سنا کے ان کو ہم لاہور جانے دیں گے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ آخری درس، آخری حدیث شریف کا سبق پڑھانے کے لیے استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے حضرت تشریف لائیں اور بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں۔ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف وَأَمَّا أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ قَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطُ يَا الْقُسْطُ العدل بالرومية ويقال المصدر المقصد وهو العادل وأما العادل وهو الجاهل وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ حاضرین مجلس، علماء کرام، رائے دان، باقی احباب، بزرگ، جوان چھوٹے، میں حاضر ہوا اس انتخاب پر کہ بخاری کی آخری حدیث کا درس انہوں نے میرے اجازت کے بغیر میرے نام پر یہ انہوں نے اور اس مقام کا لائق سمجھتا ہے۔ یہ بزرگوں کی، آباد کی، دوستوں کی، شاگردوں کی خوش حسن ہوگی، ورنہ یہ مقام اور مجھ جیسے بھی سرمایہ شخص جو علمی لحاظ سے بھی سرمایہ نہیں، عمل کے لحاظ سے بھی سرمایہ نہیں، اخلاق کے لحاظ سے بھی سرمایہ نہیں، میرا انتخاب میں اس پر حیران ہوں۔ لیکن ان کا حسن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رضوان کو حقیقت پر معقول کرے، اور مجھے جو اس مقام پر کچھ تھوڑا سا ہی کہنا ہے کیونکہ پہلے آپ کو بیانات ہو گئے ہیں، علم کی خصوصیات اور باقی علماء کے بیانات سے اس وقت کے مختلف جو دریاؤں کی طرف مجھے باتیں ہوئے نظر آتے ہیں، جن سے بچاؤ کی قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور ان کے موازی جو مدارس ہیں وہی ہیں اور کہیں نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے وقت جب وصال فرما رہے تھے، امت کو وصیت کی طرف تفیکم امرین، میں دو چیزیں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہ ہوں گے جب تک تمہارا اپنے عمل کا دلیل اور ان دو چیزوں سے ہو، کتاب اللہ، ایک اللہ کا کتاب قرآن پاک، و سنت رسول اللہ، اور دوسرا سنت رسول جو حدیث ہے۔ حدیث بھی ایک وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، ایک وہی مطلوع، ایک وہی غیر مطلوع۔ وہی مطلوع تو قرآن ہے، وہی غیر مطلوع احادیث۔ وما ينطق عن الهوى
اس میں کسی ایک کا انکار کیا کہ نہیں مانا تو پھر کامیابی نہیں۔ قرآن کے انکار سے کفر ہے، حدیث کے انکار سے کفر ہے، فقہ کے انکار سے ضلالت ہے۔ کامیابی کب ہوگی کہ تینوں چیزیں ہوں۔ یہ بخاری کا ختم ہے اور یہ ہمارے بچیوں بنات کے دور حدیث جو اس سال کچھ خدمت بچیوں نے اللہ نے موقع دے کر انہوں نے پڑھی ہے اور اساتذہ نے پڑھایا ہے، آج ان کا اختتامی درس حدیث کا آخری حدیث جو بخاری کا ہے۔ اور یہ بخاری کا نام تو ویسے آسان ہے لیکن انسان لیتا ہے تو امام بخاری کے طرز عمل، اس کے تعریف کی، تصنیف کی، جو اس کی کاوشیں ہیں وہ دیکھ کر انسان لرز جاتا ہے کہ یہ انہی حضرات کا کام تھا اور یہ انسانی طاقت نہیں تھی بلکہ یہ کرامت تھی۔ انسانی طاقت سے یہ نہیں بلکہ کرامت تھی۔ یہ تحقیق کتاب انہوں نے 16 سال میں لکھی ہے اور جو حدیث تعریف فرماتے تھے اس کے لیے غسل اور 2 رکعت نماز پڑھ کر تعریف فرماتے تھے، جو اس پر 100% یقین ہے سند کے ساتھ اس کے پاس ثابت ہو جائے۔ اب مجھ جیسے بے سرمایہ لوگ بھی اٹھ کر بخاری پر اعتراض کرتے ہیں، اگر بخاری سامنے رکھ کر ان کو کہو کہ اس کی عبادت پڑھے تو پڑھنے کے قابل نہیں، پڑھ نہیں سکتا، لیکن اعتراض کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابرین کی، ان محدثین کی، انہوں نے جو امت پر شفقت فرماتے ہوئے اتنی تکالیفیں اٹھا کر یہ تعریفیں کی ہیں، 1 لاکھ صحیح احادیث امام بخاری کو یاد ہے، 2 لاکھ غیر صحیح احادیث امام بخاری کو یاد ہے۔ جو اتنی کثیر تعداد میں احادیث یاد ہو، کچھ صحیح کچھ غیر صحیح، تو اور انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی غیر صحیح لکھ سکے گا؟ جب تمیز نہ ہو تو لکھے گا، جب اس کو یہ صحیح اور غیر صحیح یاد ہے تو صحیح کو غیر صحیح سے جدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی آمد اور امت پر ایک شفقت، ہم لوگوں پر اس کی ایک شفقت، احسان کہ ہمارے لیے انہوں نے تکالیف اٹھا کر یہ آسان کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دعاؤں سے یاد کرنا، ایسے لوگوں کی کاوشوں کے شکریہ کی ادائیگی کے الفاظ ہیں کہ ابتدا میں بھی اس نے کتاب التوحید اور آخر میں بھی اس نے کتاب التوحید ذکر کر کے اس کتاب التوحید سے پہلے بطور شرطیت جو مدار ہے تمام شرائع کا، وہی وہ باب کیف کان بدل وحی او بدل وحی وہ قائم کر دیا کہ بغیر وحی کے کوئی حکم شرعی، کوئی مسئلہ وہ ثابت نہیں۔ اور پھر کتاب الایمان کے ابتدا میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فكانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس حدیث سے مختصراً وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خلاصتاً یہ کہ اس سے مفہوم اخلاص ابتدا میں لایا ہے کہ ہم ابتدائی عمل میں اخلاص چاہیے، تو وہ یہ لایا کہ بھائی جو عمل ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فقالت ہجرت اللہ و رسولی، دوبارہ اس کے ذکر کرنا کنایا ہے، اشارہ ہے مقبولیت کی طرف کہ اس کی یہ ہجرت مقبول ہے اللہ۔ اور دوسری ذکر ومن کانت ہجرت الی دنیا نصیبھا، دنیا کی حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اپنا گاؤں چھوڑ دیتا ہے۔ اب امراۃ ینکحوها، ان کی عورت کے محبت میں کہ وہاں باہر جا کر وہاں ان سے نکاح کر لوں، فہجرت الی ما ہاجر الیہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ابہام کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی رسول کریم کا اس کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ اپنے زبان مبارک پر ذکر کرنا برداشت نہیں کرنا، گوارا نہیں کر پاتے۔ تو چونکہ اس نے کتاب التوحید سے شروع کیے اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہ یا وغیرہ یہ ذکر کر کے آخر میں باب منعقد کیا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے جو مشابہت کے قائل ہیں، بعض الفاظ اعتراض ہیں جو مشابہات سے ہیں، جیسے ید کا اطلاق اللہ پر آیا ہے، جلوس کا آیا ہے، بیٹھنے کا استوا کا آیا ہے۔ تو اب بعض متأخرین علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں قدرت، ید قدرتی، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ چیز کو اپنے قبضے میں لینے سے کنایا ہے۔ اور متقدمین کہتے ہیں ید بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، لیکن ہمارے جیسا ہاتھ بھی نہیں، ہمارا جیسا بیٹھنا بھی نہیں، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب ہے اسی طرح ہے۔ اب یہ معتزلہ نے انکار کیا ہے اعمال کے وزن کا۔ امام بخاری نے آخر میں کتاب التوحید کا آخری باب اس قول باری تعالیٰ سے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، یعنی یوم القیامہ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو میں قائم کر دوں گا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا، جیسے ان کے اعمال ویسے ان کے نتائج۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال جو ان کے وزن کیے جائیں گے، ان کی باتیں جسم کا ہوتا ہے، اور یہ اعراض کے لیے بہرحال مزید اس پر کچھ کہنا اس وقت زمانے نے ثابت کر دیا کہ اعراض بھی وزن کیے جا سکتے ہیں۔ عباد کے ایجاد کردہ آلات ایسے ہوئے کہ ان سے اعراض کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو بھائی، کوئی بچہ مریض ہے تو پہلے حکماں جو ہوتے تھے حکیم لوگ معالج، وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اس کی مرض کیا ہے، بخار ہے تو کس درجے کی ہے۔ اب اس میں اور آلات نکل گئے تو حرکت جو ہے یہ عارض ہے، جسم نہیں اندازہ کیا جاتا ہے۔ زلزلہ آ جائے تو اس کی رفتار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، طوفان آ جائے تو اس کی رفتار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، طوفان بری ہو یا باری ہو دونوں کی انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تو وہ مسئلہ رہا ہی نہیں، اور قدرت الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کے سامنے کسی چیز کے ناممکن ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو طریقہ بھی اللہ اختیار کرتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس اعمال کو
ان کے اقوال کو جسم دیکھے گا، یا افراد وہ کرام کاتبین کے وہ صحیفے ہیں رجسٹر ہیں جو ان کے اعمال اور افعال میں لکھے جاتے ہیں، یا وہ کرنے والے جو فائل ہیں کرنے والے ہیں ان کو وزن کیا جائے گا۔ بہرحال یہ تو ان کی انکار کی جو انہوں نے عرض کی وجہ سے ان کے وزن کا انکار کیا تھا اس کے جوابات ہیں، اور اس زمانے کو دیکھ کر اگر معتزلہ اب بھی ہو تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ بھی اب عباد کے آلات کے آراز کے اوزان کو، ان کے شکل کو، ان کے سرعت کو اندازہ کیا جاتا تھے تو وہ بھی انکار سے رجوع کر، وہ بھی انکار سے رجوع کر دیں گے۔ بہرحال امام بخاری کی فراست کو کہ جب کتاب الایمان کے ابتدا میں انما الاعمال بالنیات کی کو ذکر فرمایا، جو الاصول ہے اخلاص عمل میں، اخلاص کہ بھائی ایمان ہو، ایمان پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ موقوف علیہ اعمال، خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ معاملات ہوں، خواہ عقائد ہوں، خواہ اخلاق ہوں، وہ تمام چیزوں کا مدار ایمان ہے، اور ایمان کے ثبوت کے لیے شرط وہی ہے۔ تو باب الوحی سے کہ بتانا بدل الوحی اور بلوغ الوحی باب سے تعبیر کر کے ذکر کر دیا کہ اس کا ذکر مقصود بالذات نہیں، اور پھر ایمان کا ذکر جو توحید ہے کتاب الایمان سے ذکر کیا، وہ کوئی بطور شرطیت تھی، اور یہاں کتاب التوحید والرد علی الجاہلیہ وغیرہ یہ کتاب منعقد کر کے پھر اس کے آخر میں باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ یہ آخر میں ذکر کیا کہ اعمال کا نتیجہ، اعمال کا صلہ وہ وزن سے جو ہے ممتاز ہو سکتا ہے، کیا ہے اس کے اعمال کس درجے پر ہے، کامیابی کے ہیں یا ناکامی کے ہیں، تو اس کے لیے وزن ضروری ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک نتیجے اور اثر کے نتیجے میں یہ آخر میں ذکر کر دیا۔ اب یہ ہے بھائی کیا آیا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بظاہر تو یہ عام نظر آتا ہے لیکن دو فرقے ان سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ کافر جس کا گناہ سوا کفر کے اور کوئی نہ ہو، کفر کیا ہے اور کوئی انہوں نے سیاہ گناہ نہیں کیے تو اس کو بغیر بدنامات کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ ایک وہ مسلمان ایماندار جس کے حسنات سیئات سے زیادہ، تو وہ کیا ہوں گے؟ جیسے متوکلین 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ متوکلین کیا ہے بھائی؟ کہ بیمار ہو گیا، ابھی بیماری ابھی پوری معلوم بھی نہ ہوتی کہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے اللہ نے بیمار کی اللہ سے پاتے گا، نہ کوئی مولوی کو بلاتا ہے کوئی رکیہ اور دم کے لیے، نہ کسی حکیم کو بلاتا ہے علاج کے لیے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلتا ہے، بس اللہ پر بھروسہ تھا۔ اللہ نے بیمار کیا، جیسے اس نے بیمار کرنے پر مجھے قادر ہے تو شفا دینے پر بھی قادر ہے، اللہ نے بیمار کیا اللہ شفا دے دے گا۔ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے۔ اب یہ عام یہ بات ہے، یہ دو فرقے ہوتے، وقال مجھے القسط العدل، قسط کے معنی ہے عدل، یہ لغت رومیہ۔ اب